اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری ریویژن کلاس کا دوسرا حصہ ہے سورہ دخان، آیت نمبر 30 سے لے کے 59 تک، سورہ مبارکہ کے مکمل ہونے تک۔ بات ہو رہی تھی پچھلی آیت کریمہ میں کہ جس وقت فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، قبطیوں کو ڈبویا گیا تو نہ ان کے اوپر زمین روئی نہ ان کے اوپر آسمان رویا۔ زمین آسمان تو تب روتے ہیں کوئی نیک بندہ دنیا سے چلا جائے تو وہ جگہ جہاں بیٹھ کے وہ عبادت کرتا تھا وہ جگہ روتی ہے کہ یہ بندہ میرے اوپر نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ آسمان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں 2 دروازے ہیں تمہارے لیے، ایک جس سے تمہارا رزق اترتا ہے اور دوسرا جس سے تمہارے اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ تو جب نیک اعمال اوپر نہ جائیں اور وہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو آسمان روتا ہے، وہ دروازہ روتا ہے کہ وہ نیک اعمال اب میرے لیے جو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ، اور جو کوئی بد مرتا ہے جب برائی ختم ہوتی ہے تو پھر خس کم جہاں پاک والا صاحب ہوتا ہے کہ یہ جان چھوٹی، یہ ختم ہو گیا۔ اور جب کوئی برا مرتا ہے اس کی روح لے کے جائی جاتی ہے آسمانوں کے دروازوں پہ، جب پاس گزرتی ہے پوچھتے ہیں کون ہے تو کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے، تو اس کے اوپر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور اوپر لے جا کے پھر اس کو جو ہے اوپر سے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ دھکیل دیا جاتا ہے، دھکا دے دیا جاتا ہے نیچے۔ تو کوئی نہ اس کے اوپر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور اس طرح جب ان سب کو غرق کر دیا، سب کو ڈبو دیا، بلا شبہ اس کی ٹھیک نہیں ہے نیچے سے طرف، اور بلا شبہ تحقیق نجینا، اور اس طرح ہم نے ان سب کو غرق کرنے کے بعد نجات دے دی۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اگر ذہن میں لائیے کہ آ کے سب سے پہلا مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کہ میری قوم میرے ساتھ کر دو، میری قوم کو میرے ساتھ دے دو۔ اس نے نہیں ان کو چھوڑا تھا۔ جب وہ سارے غرق کر دیے گئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ اللہ کا ہی کارنامہ ہے، اس کے علاوہ اور کون سا؟ کہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا کی سب سے بڑی فورس بغیر ایک تیر چلے، ایک تلوار چلے، سب کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا۔ بلا شبہ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، اہانت والے، ذلت والے، رسوائی والے عذاب سے۔ کون سا رسوائی والا عذاب؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی نرینہ اولاد ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، بچیوں کو رکھ لیا جائے اور بچیاں پھر اپنے گھروں میں اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، باقی سارے کاموں کے لیے استعمال کی جائیں، اور جو ان کے لوگ ہوں ان کو بیگار میں جو ہے وہ گدھے گھوڑوں کی طرح جوتا جائے، اور پھر ان کو کھانا بھی جو ہے وہ وہی جس طرح جانوروں کو دیا جاتا ہے اس طرح کیا جائے۔ تو پھر یہ ذلت اور اہانت والا ہی ہے، جہاں پہ اپنی زندگی کوئی نہیں رہ گئی، وہ جانور اور ڈھور ڈگر والی زندگی، یہ زندگی تھی ان کی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دی۔ کس سے؟ من فرعون، فرعون سے۔ انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ بہت سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ میں ہی ہوں، میں ہی رب ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ یہ دیکھیں یہ نہریں کس کے حکم سے جاری ہوتی ہیں، یہ زمینوں کو سیراب کون کرتا ہے، میں چاہوں کسی کا پانی بند کر دوں، کسی کو جو ہے وہ نہ دوں، تو میں تمہیں جو ہے وہ پال رہا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بہت ہی حد سے بڑھ جانے والا تھا، بہت ہی اسراف کرنے والا تھا۔ وَلَقَدْ، لام بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اختیار ان سے، اختیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چن لینا، پسند کر لینا۔ بے شک چن لیا، پسند کر لیا ہم نے، علی علم، علم ہونے کے باوجود کہ ان کے کرتوت کیا ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں کے اوپر باوجود اس کے کہ اس بات کا پتہ تھا کہ ان کے کرتوت کیا ہیں، ان کے جو ہے وہ بعد میں کیا ہوں گے، اس وقت کی ساری قوموں میں سے جو بہتر قوم تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے علم ہونے کے باوجود ان کو چن لیا، ان کو اختیار دے دیا۔ کیا؟ ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنا پیغام پھیلانے کے لیے اشرف امت قرار دے دیا، اور اس امت کے اوپر جو ہے وہ انبیاء کرام جو ہے وہ بھجوائے، اپنی کتابیں جو ہیں اس کو میں کہ تاکہ لوگوں کو راہ ہدایت بتا سکیں، لوگوں کو ہدایت کا رستہ جو ہے وہ دکھا سکیں۔ اور کب تک؟
جب تک امت محمدیہ کا وجود نہیں آ گیا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں آ گئے، اس وقت تک کے لیے اس قوم کو جو ہے وہ اشرف امت کا خطاب دے دیا۔ لیکن ان کے کرتوتوں کے باعث، ان کے کاموں کے باعث، جب انہوں نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے تحاشا انعامات سے نوازا، ان کے اوپر جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے وہ مہربانیاں کی، لیکن جب وہ قوم سیدھی نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اس اشرف امت کا خطاب ان سے چھین لیا گیا۔ وہ جو ان کو مانیٹر بنایا گیا تھا تمام دنیا کے لیے علم سکھانے کا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اعزاز ان سے لے کے جو ہے وہ امت محمدیہ کو دے دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو تاج ہمارے سر پہ رکھا گیا ہے امت محمدیہ کے اوپر، کہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ جو ہے وہ دکھانا ہے۔ ہدایت کا راستہ تو ہم تب دکھائیں گے نا جب جس وقت ہم خود ہدایت پا جائیں گے۔ ہم خود تو اس قرآن سے جو ہے وہ کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ ہم نے تو جو ہے وہ تمام گناہ، جن ایک ایک گناہ کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری قوم کو عذاب سے جو ہے وہ مار دیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ سارے گناہ مل کے بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں۔ جھوٹ بولنا ہمارا شیوہ ہے، خیانت ہم کرتے ہیں، وعدہ خلافیاں ہم کرتے ہیں۔ کون سی ایسی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ تو ہم کس طرح راہ دکھائیں گے جب ہم خود ہی راہ نہیں پکڑتے؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، گورنمنٹ ایسی، لیڈر ایسے، سردار ایسے۔ میرا سوال ہے کہ ہم کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ دیکھیے، ہمیشہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، تو جب تک فرد ہی ٹھیک نہیں ہوگا، ہم کس طرح معاشرے کو جو ہے وہ سنوارنے کا ٹھیکہ لے سکتے ہیں؟ اپنے طور پہ تو ہم کہتے ہیں باقی سارے ٹھیک ہو جائیں، میں نہ ہوں، میں سب کچھ اندر سے وہی کرتا رہوں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑیں۔ ہم صرف وہ کہیں جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے اندر ہے، صرف وہی سامنے باہر ہو۔ اندر ہمارے کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے، تو کس طرح ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا کر کے ہمارے سر پہ لاد دی ہے۔ ہمیں اس ذمہ داری سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پھر پورا کرنا ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے، جو حال بنی اسرائیل کا ہوا، ہمارا حال بھی دوسرا مختلف نہیں ہوگا۔ آتیناہم، اور دی ہم نے ان کو، من الآیات، نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں تھیں ان کو، ما فیہ بلاء مبین، جس میں کھلی کھلی آزمائش تھی۔ بلاء ان کا معنی ہوتا ہے امتحان لینا، جانچنا۔ اب یہ امتحان جو ہے وہ دے کے بھی جانچا جاتا ہے، لے کے بھی جانچا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہت سرداریاں دی۔ سلیمان علیہ السلام کی جو دور تھا، وہ پیک تھی ان کی، جو ہے وہ عروج تھا ان کا، کہ جس میں ہر طرح کی جو ہے وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نواز رکھا تھا۔ اسی طرح اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کون میرا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ لیتا ہے تو دیکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کون صبر کرتا ہے۔ تو مومن کے تو دونوں طرف سے مزے ہیں۔ جب اللہ دیتا ہے وہ شکر کرتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے۔ جب وہ اللہ لیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، تب اللہ سے اجر پاتا ہے۔ ان کے لیے کھلی کھلی تھی۔ ان ہؤلاء، لیکن اب یہ پھر پٹڑی سے اتر گئے۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ سارے لوگ، یہ سارے لیقولون، یقیناً یہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا، نہیں ہے مگر مرنا صرف ایک باری، بس ایک ہی دفعہ مرنا ہے۔ وما نحن بمنشرین، ہم تو دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے مرنا، بس ایک ہی دفعہ مرنا ہے۔ یہ جو بات اصل میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو عقیدہ آخرت پہ یقین نہیں تھا۔ ہمیں بھی نہیں ہے، ہم بھی زبانی کلامی کہتے ہیں ہاں ایمان ہے ہمارا، یقین ہمیں بھی نہیں ہے۔ یقین ہو تو راہیں سیدھی ہو جائیں، یقین ہو تو ہم حرام خوریاں چھوڑ دیں، یقین ہو تو ہم ہر وہ کام چھوڑ دیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ لیکن ہم وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ہاتھ کسی نے نہیں پکڑنا، بعد میں مجھے کسی نے روکنا نہیں ہے، تو پھر میں جو مرضی کرتا رہوں۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں، ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک شخص جو ہے وہ حرام خوریاں کرتا ہے، ساری عمر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایک غریب کے دل سے کیا اٹھتی ہے؟ اللہ تجھ سے پوچھے گا۔ اب اگر اللہ نہ پوچھے، اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کی صفت عدل کے خلاف ہے یہ پھر۔ اور ایک شخص جس نے ساری زندگی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ وہ حرام کی طرف نہیں گیا، ساری عمر جو ہے وہ اچھا کپڑا نہیں پہن سکا، اس کی اولاد ترستی ہوئی ہے وہ چلے گی دنیا سے، اس کو اللہ اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ حرام کی طرف نہیں دیکھا، اس نے ہمیشہ حلال کا لقمہ کھایا۔ اب اس کو اللہ کا صلہ نہ دے تو پھر یہ تو زیادتی ہوگی بات۔ تو یہ اللہ کی صفت عدل ہے کہ جو کوئی کچھ کرتا ہے، یا یہ کائنات ہے
یہ کائنات ہمارے سامنے ہے، یہ کائنات کیا بلا مقصد ہی بنی ہوئی ہے؟ یہ سورج روز بلا مقصد نکلتا ہے، یہ بادل جو ہے وہ روز بلا مقصد آتے ہیں، کس لیے؟ اس کا مطلب کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈسپلن ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کنٹینیوٹی ہے. تو دیر شوڈ بی اے ڈے جس دن ان ساری چیزوں کے فیصلہ ہو، جس دن ساری ہر چیز میں عدل انصاف جو ہے وہ کر دیا جائے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا؟ تو ایک حقیقت ہے، جب ان سے کہا جاتا کہ تم مرو گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تم سے پوچھا جائے گا ہاں جی کیا کر کے آئے ہو، تو کہتے کوئی نہیں مرنا، بس یہ ایک دفعہ مر گئے، اس کے بعد بات ختم ہوگی. اور جب ان کو بتایا جاتا عقیدہ آخرت کے بارے میں، ان کا آگے سے خیال ہوتا اچھا کالو کہتے بے آبائنا فاتو بے آبائنا، بس لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. جب ان سے کہا جاتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اچھا لاؤ پھر ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ. اب ان دعوے کی، ان کے اس بات کی جو ہے وہ اس بات سے دلیل لیجئے کہاں پہ قرآن میں کہا گیا یا کہاں پہ کسی رسول نے کہا کہ اسی دنیا میں اٹھائے جائیں گے؟ کہا وہ تو اگلے دن اٹھائے جائیں گے، وہ تو سور پھونکے جانے کے بعد اٹھائے جائیں گے. جس سے کہ سور پھونک دیا جائے گا اس کے بعد اٹھائے جائیں گے. دنیا میں تو اٹھائے جانے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. دنیا میں اٹھانے جانے کی تو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کی، رسول نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں کی. کہا تو گیا کہ وہ سور پھونکے جانے کے بعد نیکسٹ ورلڈ میں اٹھائے جاؤ گے، اس ورلڈ میں نہیں اٹھائے جاؤ گے. جب ان سے کہا جاتا ہے تو آگے سے اس طرح کی دلیلیں جو ہے وہ دیتے ہیں، سچی ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ لے کے جاؤ. اب ان کو مان کس چیز کے اوپر تھا؟ وہی جو 4 پیسے تھے ان کے پاس، وہی جو معاشرے میں ان کے پاس مقام تھا، جو 4 ان کے پاس کھیتیاں تھیں، کچھ ان کے پاس ڈھور ڈنگر تھے، کوئی مال تھا ان کے پاس. اس بات کے اوپر تو پھر ان سے پوچھا گیا ہے کس بات پہ انکار کرتے ہو؟ وہ کہا تھا نا ابو جہل نے، 4 امیر 3 آدمیوں میں سے تھا، وہ بھی ابو لہب بھی امیر 3 آدمیوں میں سے تھا. وہ کہتے تھے اچھا ہمارے پاس اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو پیسہ بہت ہے، مال بہت ہے، مال جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ چھڑوا لے گا. ہم خیرن، کیا وہ بہتر ہیں، ام قوم تبع، یہ قوم تبع جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، اور حجاز میں لوگ ان کے قصے لوگوں میں عام تھے. لوگ جانتے کہ وہ کتنی تگڑی قوم تھی، کیا کیا کچھ. یہ قوم کون سی تھی؟ وہی ملک یمن کے اوپر جو سورہ سبا میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جو اس وقت اپنے دور کی جو ہے وہ سپر پاور جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی. تو کیا وہ بہتر تھے یا قوم تبع والے؟ وہ زیادہ تگڑے تھے، ان میں زیادہ جو ہے وہ قوت تھی، ان میں زیادہ مال تھا، ان کی زیادہ جو ہے وہ اکنامک بہتر تھی. وہ بہتر تھے یا تم؟ جب وہ بہتر تھے تو وہ کہاں گئے؟ ہلاک کر دیے گئے. اس سے پہلے فرعون آیا، عاد و سمود آئیں، اور کتنی قومیں آئیں. وہ بہتر تھے یا تم بہتر ہو؟ ان کے پاس زیادہ مال تھا یا تمہارے پاس زیادہ ہے؟ اور تم تو کسی بھی جگہ پہ نہیں ہو. آج ہم کس بل بوتے کے اوپر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہماری گردنوں میں سریے آ جاتے ہیں. کیوں؟ 4 پیسے آ گئے ہمارے پاس. وہ ایسے پیسے والے کئی آئے اور کئی گزر گئے. وہ فرعون جیسا جس کی جو ہے ملکیت تھے، سب کچھ تھا، وہ نمرود جس کے پاس پوری دنیا کے سب سے زیادہ خزانے تھے، وہ کدھر چلے گئے وہ لوگ؟ وہ قارون کہاں چلا گیا؟ تو یہاں پہ یہی کہا گیا کیا وہ بہتر ہیں یا قوم تبع والے؟ اور ساتھ وہ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے قومیں گزر گئی ہیں وہ تھیں. تو تمہارے پاس کتنا کمال ہے. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. انہم کانوا مجرمین، وہ گناہ گار لوگ تھے، وہ مجرم لوگ تھے. اگر وہ ہلاک ہو گئے، اتنی بڑی طاقتوں کے سردار مالک تباہ ہو گئے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں ہلاک کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کون سا ہے؟ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے زمین و آسمان کو، وما بینہما، اور کیا پیدا کیا ہے، سوری ماں یہاں پہ استفہامیہ استعمال ہوا، وما خلقنا السماء، اور کیا پیدا کرنا ہمارا زمین و آسمان کا اور جو کچھ درمیان میں ہے، لاعبین، ایک کھیل تماشے کے طور پہ. کیا اس کا جو ہے وہ کوئی اختتام نہیں ہے؟ کیا صرف ایک کھیل کی طرح ہے کہ ہم نے ایک کھیل کیا اور کھیلنے کے بعد جو ہے وہ کھلونے کو توڑ دیا، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ہر چیز کا ایک حساب ہے، ایک وقت مقرر ہے. اس وقت مقررہ کے بعد اس چیز کا انجام ہے. یہ ساری کائنات جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، یہ زمین لپیٹ دی جائے گی، یہ پہاڑ سارے برابر کر دیے جائیں گے، یہ سمندر سارے پاٹ دیے جائیں گے. پڑھ لیجئے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. ہر کوئی جان لے گا اس وقت کہ ہاں جی آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑ کے ہے. یہ کھیل تماشے کے طور پہ بنایا نہیں. اور کیا ہم نے اس لیے بنایا؟ ما خلقناہم الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر سچائی کے ساتھ.
वलकिन अक्सरहुम ला यअलमून, अक्सरियत लोग इस चीज को नहीं जानते। अक्सर लोग जो है वो नहीं जानते, वो समझते हैं बस ये नेचर है, ये तबई कवानीन है। ये कवानीन किसने बनाए हैं? हमने कहते हैं ये नेचुरल प्रोसेस है कि ये रेनी सीजन आएगा, रेनी सीजन के बाद जो है वो फिर जो है उसके बाद जो है वो खजां का, उसके बाद सर्दी आएगी, फिर खजां आएगा। ये नेचर किसने बनाई है? अल्लाह सुब्हाना तआला ने। कभी हमने इस पे गौर नहीं किया। हम कहते हैं कि ये सैलाब आते हैं इसलिए कि मानसून में, रेनी सीजन में बारिशें ज्यादा होती हैं। वो बारिशें भेजता कौन है? उसके पीछे किसकी हिकमत है? किस किस चीज को उसने सैराब करना होता है? अल्लाह सुब्हाना तआला ने। अक्सरियत नहीं जानती। याद रखो, इन्ना यौमल फस्ल मीकातुहुम अजमईन, बेशक फैसले का दिन उन सब का जो है वो एक मुकर्रर है। फैसले का दिन एक मुकर्रर है। वो घड़ी जब आ जाएगी, ला यस्तक़दिमून वला यस्तअखिरून, ना वो उससे एक लम्हा आगे जा सकेंगे ना इससे पीछे जा सकेंगे। इन्ना यौमल फस्ल मीकातुहुम अजमईन, बेशक फैसले की घड़ी उन सब की मुकर्रर है। वो घड़ी आके रहनी है। वो हकीकत कितनी हकीकत है। अक्सर मैं यही कहा करता हूं, जिस तरह इस वक्त सामने बैठे हैं और मैं सामने खड़ा हूं आपके, ये तो हकीकत है। इसी हकीकत को ज़हन में रख लीजिए कि वो घड़ी हमारे सामने कल को आ खड़ी होगी। उस वक्त फिर अमान लाने का कोई फायदा नहीं होगा जिस वक्त लेने वाले आ जाएंगे। जिस वक्त लेने वाले आ जाएंगे उस वक्त फिरौन ने भी कहा था कि मैं ईमान ले आया, तो उस वक्त ईमान लाने का, उस वक्त माफी मांगने का कोई फायदा नहीं होगा। माफी मांगनी, अल्लाह की तरफ पलटना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, मौत का गरगरा शुरू होने से पहले पहले तक इजाजत है। मौत की हिचकी से पहले माफी मांग लें। अल्लाह कहता है जमीनों आसमान पर सारे समुद्रों के बराबर भी गुनाह होंगे मैं माफ कर दूंगा। देखिए, तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है, हर लम्हे खुला है। कब तक खुला है? जब तक आखिरी हिचकी नहीं आ जाती। उस हिचकी से पहले खुला है। माफी मांग लें, पलट लें। अल्लाह सुब्हाना तआला को बड़ा पसंद है कि लोग मेरी तरफ पलट आए। एक वक्त मुकर्रर है, और ये याद रखो, जिनके बल बोते के ऊपर, जिनके सहारे के ऊपर जो है वो कहते हैं कि अच्छा वो छुड़वा लेगा मुझे, वो मेरी मदद कर देगा, वो माल मेरे काम आ जाएगा, वो मेरे लिए औलाद मेरी जो है वो कुछ मेरे लिए कुछ जो है वो बख्शिश कर मांग देगी। यौमा, उस दिन मुझे जान छुड़वा देगी। यौमा ला युगनी मौला अन मौला शैयन। मौला कहते हैं किसको कहते हैं? जो किसी दूसरे के साथ कोई अच्छा सलूक कर सके, या किसी को जो है वो कोई काम आ सके, कोई दोस्ती कर सके। उस दिन कोई किसी दूसरे के काम नहीं आ सकेगा। वला हम युनसरून, और ना वो कहीं मदद किए जाएंगे। इल्ला मन रहिमल्लाह, स्वाय अल्लाह की रहमत के। जिस पे अल्लाह की रहमत हो गई वही होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अमाल के बल बोते के ऊपर तुम करते रहो, करीब करीब रहो, लेकिन अमाल के बल बोते के ऊपर कोई जन्नत में नहीं जा सकेगा। हाँ, मगर जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत हो जाए। तो पूछा सहाबा कराम ने, या रसूलल्लाह आप भी? तो फरमाया मैं भी उसके फजल के साथ ही हूं। इल्ला मन रहिमल्लाह, स्वाय मगर अल्लाह के रहम के। इन्नहु हुवल अजीजुल रहीम, बेशक वो बहुत ही गालिब और रहम करने वाला है। अब ये सब कुछ सामने बता के जो है वो बता दिया गया कि वो फैसले की घड़ी आ जाएगी। फैसले की घड़ी आ गई, फैसला हो गया। दो ग्रुप बन जाएंगे, एक जन्नतियों का, एक जहन्नमियों का। पहले जहन्नमियों के बारे में बताया जा रहा है कि उनका असर क्या होगा, वो क्या खाएंगे, वो कैसे होगा उनके साथ सलूक। इन्ना शजरत ज़क़ूम, बेशक ज़क़ूम थोर का दरख्त। जैसा कि जहन्नमी जहन्नम में होंगे, जब उनको जो है भूख लगेगी, उनको हांग के एक ऐसी तरफ ले जाया जाएगा जहां पे थोर का दरख्त बहुत वाफर मकदार में होगा। उन्हें कहा जाएगा खाओ इसको। तलख, कड़वा, कसैला, कांटों भरा दरख्त, ना चाहते हुए भी उसको जो है वो खाएंगे, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगी। तामुल असीम, खाना होगा गुनाहगारों का। बेशक ज़क़ूम थोर का दरख्त, ये खाना होगा उस दिन जो है वो गुनाहगारों का। कल मुहले, वो जोश खाएगा तेल की तलछट की मानद, पिघले हुए तांबे की मानद। जिस तरह तेल की, वो देखें, जो तेल होता है या कोई ये होती है, कोई धात होती है, उसमें हिद्दत बहुत ज्यादा होती है। आप नहीं कहते तेल हल्का सा जो है किसी जगह पे टच हो जाए, हालांकि वो जोश नहीं खा रहा होता, लेकिन उसमें जो है वो गर्माइश, उसमें हिद्दत बहुत ज्यादा होती है। वो पेट में जाएगा, पेट में जाके इस तरह जो है वो हिद्दत से जो है उसमें जोश खा रहा होगा पेट में। कहां पे? यगली फिल बतून, जोश खा रहा होगा पेटों में। खा लिया, खाने के बाद वो जिस तरह तेल की तलछट, और जिस तरह फिर आगे ये भी बता दिया गया कागली अल हमीम, जिस तरह पानी जोश मारता है। एक तो हिद्दत की वजह से जो है वो उसका जो है वो जोश खा रहा होगा, और दूसरा जिस तरह पानी जब उबलता है तो अपने किनारों से बाहर आता है, इस तरह वो अंदर से जो है वो आग लगा देगा पेटों में। इस तरह जो है वो आग होगी उस दरख्त के खाने से।
اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا ان سے، فرشتوں سے کہا جائے گا خذو، پکڑو ان کو۔ ایک تو کھانا ویسا، اس کھانے کا انجام کہ ان کے پیٹوں میں کیا ہو رہا ہوگا، خذوہ، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑ لو اس کو، فاتلوہ، گھسیٹو اس کو، علی سوائل جہیم، جہنم کے بیچوں بیچ، اس کو الٹا لٹاؤ زمین کے اوپر، اور اس کو جو ہے وہ گھسیٹو وہاں پہ۔ یہ ہے وہ اہانت والا عذاب، یہ ہے وہ ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب۔ جنت میں تو کہا گیا کہ جنت میں تو میجارٹی تعداد تو محتاجوں کی ہوگی، اور یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ محتاج جو کم پیسے والے ہوں گے اس دنیا میں، وہ 500 سال پہلے پہنچیں گے جنت میں دوسرے لوگوں سے۔ اور ہمارے کہاں گئی تمہاری سرداریاں، کہاں گئی تمہاری بادشاہتیں؟ اور پھر دیکھیں ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جس وقت لوگ جو ہے وہ حکومتی عہدوں کی تمنا رکھیں گے اور ان کے پیچھے بھاگیں گے۔ یہ برا وقت ہے، یہ وہی برا وقت ہے جس وقت جو ہے وہ ہم تمنا رکھتے ہیں کہ دل میں کہ میں بھی فلاں عہدے پہ پہنچوں، میں بھی فلاں عہدے پہ پہنچوں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کسی کو زکوٰۃ و عشر کمیٹی کا ممبر بننے پہ، چیئرمین بننے کے اوپر مبارکباد کے بینر لگے ہوئے دیکھے۔ یہ تو اتنا بڑا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے کہ تمہیں جو ہے وہ زکوٰۃ بانٹنے میں لگایا ہے اور تم مبارکبادیاں وصول کر رہے ہو۔ یہ تو جو ہے وہ تمہارے اوپر اتنی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اس ذمہ داری سے کیسے جو ہے وہ تم جو ہے وہ باہر نکلو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نے ایک امین بنایا تمہیں، اور تم وہاں پہ بینر لگا کے جو ہے وہ کیا کیا کچھ جشن مناتے پھر رہے۔ گھسیٹو اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور پھر سبو، ڈالو اس کے اوپر، فوق راسہ من عذاب الحمیم، گرم پانی ڈالو اس کے اوپر، اس کے سر کے اوپر اور گرم پانی ڈالو۔ ایک اندر سے آگ لگی ہوئی ہے، جوش کھا رہا ہے، اور اوپر سے سر کے اوپر اس سے گرم پانی ڈالو۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت کہا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، 70,000 فرشتے پکڑنے کو دوڑیں گے، اس وقت پکڑیں گے، اور اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ اور پھر کہا گیا اس کو کہ پھر ڈالو اس کے اوپر جو ہے وہ گرم پانی، اس سے جو ہے وہ اس کو سزا دو۔ اب یہ کہا ذق، چکھو، یہ ہے چکھو، انک انت العزیز الکریم، بڑا سردار اور بڑا غالب اور بڑا جو ہے وہ اکرام والا بنا کرتا تھا تو لوگ تیرے ساتھ تصویریں بنانا جو ہے وہ بڑا، اور تو سمجھتا تھا پتہ نہیں دنیا میں تو نے کیا پا لیا ہے۔ یہ تھی تمہارے کرتوت، اور یہ کرتوتوں کے بنا پہ اب چکھو تم۔ یہ ہے وہ ذلت جو کہا جائے گا کہ اچھا ابو جہل کہا کرتا تھا، ابو لہب کہا کرتا میں بڑا سردار، کہاں گئی سرداری؟ یہ ہے تمہاری سرداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اسے کہ تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے۔ نے کہا بڑا چھڑایا، نے کہا جا بلا لے اپنے یار کو بھی ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی بلا لے۔ بڑا اس وقت میں تو اس بستی میں، اس شہر میں مجھ سے زیادہ عزت والا ہی کوئی نہیں، یہ پڑی ہے عزت۔ انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا جو ہے وہ اپنی طرف سے اکرام والا اور عزت والا بنتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے جس کے اوپر تم شک کیا کرتے تھے کہ وہ آخرت نہیں آنی، وہ روز محشر نہیں آنا، وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، شک کرتے تھے نا۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر تھے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون تھے؟ کیا کوئی سکھا جاتا تھا ان کو؟ بتایا جاتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے اور ایک روز آخرت ہے جس کے اوپر تمہیں جو ہے وہ جو تمہیں دیکھنی پڑے گی، اس کے اوپر شک کرتے تھے۔ اب بتاؤ اس میں کرو شک، یہ شک ہے؟ اب بتاؤ اس میں سے۔ اب یہ تو حال ہو گیا ان کا، قرآن الفرقان، اس کے بعد پھر جنتیوں کا مقام بتایا گیا ہے۔ دوسرا گروہ جو ہوگا، دونوں پکچرز پورٹریٹ کر کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ جو جہنم کی تصویر کشی کی جاتی ہے، اگر کسی میں ذرا برابر بھی عقل ہو، ذرا برابر بھی سینس ہو، تو وہ کوسوں دور بھاگے اس جہنمیوں کے مقام سے، وہ فوراً سے پہلے اپنی راہ سیدھی کر لے۔ لیکن اگر قرآن کی آیت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی تو اس کی مثال ایسے لی جاتی ہے کہ جیسے ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر بارش برسی، پانی برسا، پانی بہہ گیا، اندر کوئی نمی نہیں گئی، اس میں کوئی فرٹیلٹی نہیں آئی۔ جبکہ جو نرم مٹی ہے، جس سے جو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہے، وہ دل جو چیزیں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے دل میں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ اس مٹی میں فرٹیلٹی ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ لوگ سیکھ کے اپنی راہ جو ہے وہ بدل لیتے ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین، دوسری طرف کیا ہوگا؟ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، تقوی والے لوگ امن والے مقام میں ہیں۔ دیکھیں ہر انسان کی زندگی کا ایک میپ ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟
وہ چاہتا ہے میں سکون سے رہوں, کوئی شور شرابہ نہ ہو, کوئی دنگا فساد نہ ہو, میں سکون کی زندگی بسر کروں, میرے پاس کبھی جو ہے وہ مجھے بیماری نہ آئے, ہمیشہ تندرست رہوں, کبھی مجھے موت نہ آئے, ہمیشہ میں زندہ رہوں, میرے پاس بے حساب جو ہے وہ مال ہو, جو چاہوں میں کھاؤں, جو چاہوں میں پہنوں, اور اچھے سے اچھے ساتھی میرے ساتھ ہوں. تو یہاں پہ فرمایا گیا یہ ہے وہ پکچر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ خواب ضرور پورا ہوگا, لیکن یہ خواب اس دنیا میں نہیں, اگلی دنیا میں پورا ہوگا. یہ چند گھڑیاں ہیں, یہ چند پل ہیں, ان کو گزار لو, اگلی دنیا میں تمہارا یہ جو خواب ہے نا, یہ سارا پورا کر دوں گا. ان المتقین فی مقام امین, بے شک متقی لوگ جو ہے وہ امن والے مکان پہ ہوں گے, چین سے رہیں گے وہاں پہ. فی جنات باغات ہوں گے, وعیون چشمے بہ رہے ہوں گے, یلبسون من سدس واستبرق متقابلین, نرم اور مدبیز ریشم کے لباس جو ہے وہ پہنے ہوئے ہوں گے, طرح طرح کے ریشم کے لباس انہوں نے پہنے ہوں گے. متقابلین, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے, کوئی کسی کی طرف کوئی پیٹھ نہیں کر کے بیٹھے گا, گپیں مار رہے ہوں گے, اس وقت سب کچھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے. اسی طرح وزوجناہم بحور عین, اور حوروں کے ساتھ ہم ان کے نکاح کر دیں گے. حور عربی زبان میں جو ہے گورے چھٹے پنڈے والی عورت کو کہا جاتا ہے, تو ان کے ساتھ تمہارے نکاح کر دیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, اور وہ کہیں گے, بلائیں گے جو ان کا دل چاہے گا, جو ان کے تشتہی النفس, جو ان کا نفس چاہے گا, بکل فاکہۃ, ہر قسم کے میوے, آمنین, جو چاہیں گے, جس طرح کی پھل چاہیں گے, جس طرح کا کھانا چاہیں گے, وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ حاضر کر دیا جائے گا. لا یذوقون فیہا الموت, اور اس میں موت بھی نہیں آئے گی. وہ جو خواب ہے نا, سکون والی, امن والی, چین والی زندگی, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اگلی دنیا میں رکھی ہوئی ہے. الا الموتۃ الاولی, سوائے ایک پہلی موت کے جو آ گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہاں پہ نیند آئے گی؟ فرمایا نیند تو موت کی چھوٹی بہن ہے, اور موت کو تو جو ہے وہ لا کے جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں بھیڑ کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا, اور پھر جنتیوں کو کہا جائے گا کہ لے موت ختم ہوگی, اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے, ہمیشہ ان انعامات سے جو ہے وہ تم سرفراز ہوتے رہو گے, ان انعامات کو جو ہے وہ تم حاصل کرتے رہو گے, ان سے لطف اندوز ہوتے رہو گے, لذتیں لیتے رہو گے. اور پھر جہنمی کو بھی کہہ دیا جائے گا موت کو تو کر دیا گیا ذبح, اب ہمیشہ تم عذاب بھگتے رہو گے. اب سوائے پہلی موت کے, وَوَقَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ, اور بچا لیا ان کو جہنم کے عذاب سے. جہنم کے عذاب سے بچ جانا ہی سب سے بڑی کامیابی. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. فضلا من ربک, یہ فضل ہے تیرے پر رب کا, ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اب سوچنا, ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے دونوں پکچرز ہمارے سامنے آ گئی, دونوں زندگیاں اگلی ہمارے سامنے آ گئی. یا تو ہم کہیں کہ ہم نے اگلی دنیا میں جانا نہیں ہے. اگر اگلی دنیا میں جانا نہیں, ہمارا یہ موقف ہے, تو کوئی ایک مثال دکھا دیں جو یہاں پہ جو ہے وہ رہتی ہوئی آ رہی ہے, اور اس نے جو ہے وہ آگے بھی رہنا ہو. ہمارے اپنے بڑے کہاں چلے گئے, ہمارے ماں باپ, ہمارے پھوپھی چاچا ماما تائے, اور ہمارے برابر والے اور ہم سے چھوٹے کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ اسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس دنیا میں چلے جاتے ہیں, تو اس دنیا میں جانے کے بعد دو ہی آپشنز ہیں, ایک جنت کا راستہ ہے, ایک جہنم کا راستہ ہے. اب اس جہنم کے راستے کو چوز کرنے کے لیے جو ہمیں چاہیے, اس کے لیے محنت ہمیں آج کرنی ہے. آج اگر ہم محنت نہیں کریں گے, آج ہم جو ہے وہ اس کا احساس نہیں کریں گے, تو پھر ہم بے خبری میں مارے جائیں گے. اس بے خبری سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس کائنات کے اوپر وہ اس قرآن پاک کا اتارا جانا ہے. لیکن اس ہدایت نامے کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں, اس پرسکرپشن کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہم نے تو اس کو جو ہے وہ اچھے سے لفافے میں جو ہے وہ سجا کے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے. ہم نے تو اس کو کھول کے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ دعائی کتنی دفعہ لینی ہے بھائی, دن میں 2 دفعہ لینی ہے, 3 دفعہ لینی ہے, 5 دفعہ لینی ہے, اور کون سی دعا استعمال کرنی ہے. جب میں نے یہ پرسکرپشن پڑھا ہی نہیں, مجھے فاقہ کیا ہوگا اس میں سے؟ خاکہ فاقہ ہوگا. میں تو قرآن کو جو ہے وہ بس ٹھیک ہے پڑھتا جا رہا ہوں, اور اس کے بعد اس میں سے کوئی پڑھنے میں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, ہر حرف کے اوپر نیکی ہے, لیکن قرآن کسی اور کام کے لیے آیا ہے. اور پھر فرمایا گیا یہی قرآن فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ, اور بلا شبہ ہم نے اس کو آسان کر دیا بلسانِکَ, آپ کی زبان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کون سی تھی؟ عربی. اگر یہ عربی کے بجائے کسی اور زبان میں آتا, تو سب سے پہلے مکہ کے لوگوں کا سوال, اس کے اوپر اعتراض یہ اٹھتا کہ یہ تو ہمارے سمجھ نہیں ہے, یہ تو جو ہے فارسی زبان میں, یہ تو فلاں کے لیے ہے, یہ انگریزی زبان ہے, یہ تو انگریزوں کے لیے ہے,
یہ تو اٹالین میں ہے، یہ تو اس لطانی زبان میں ہے، یہ تو ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو آیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ اور پھر دیکھیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہماری اردو میں جو ہے وہ اردو جو 98% اس قرآن کے الفاظ ہیں وہ ہماری اردو زبان میں عام مشتمل ہیں، عام ہم جانتے ہیں، تو آسان کر دیا۔ کس لیے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت پکڑ لیں، سبق سیکھ لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں۔ اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے دنیا میں کہ اگر ہم قرآن پڑھیں، پڑھ کے اس کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں۔ یہی میرا اللہ چاہتا ہے ہم سے۔ ہم نے آسان نازل کر دیا، نہیں مانتے، ناسک فرتقب، انتظار کریں، پھر انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں مانتے، نہیں سمجھنا، نہ صحیح، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ انتظار کریں۔ ان کو لگ پتہ جائے گا، ان کو اس دنیا میں بھی ذلت سہنی پڑے گی اور ان کو آخرت میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ دخان کی جو ہے وہ ہماری ریویژن بھی مکمل ہوئی۔ کل سے انشاءاللہ جو ہے ہم سورہ جاسیہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو شفا نصیب فرمائے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک آن لائن اسٹوڈنٹ نے جو اپنی بہن کی درخواست دعا کے لیے، صحت یابی کے لیے کہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سے جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ روزی کے لیے جو ہے وہ حلال روزی کی وسعت کے لیے درخواست کی یا دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو رزق حلال نصیب فرما دے، سب کو بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے، جو اولاد والے ہیں ان کو نیک اور صالح کر دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ۔